وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد زکوٰۃ اسلامی فرائض میں سے ایک بڑا اہم فریضہ ہے۔ کلمہ طیبہ کے بعد نماز کا ذکر ہے اور نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 80 مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، اور خالی جدھر زکوٰۃ کا ذکر ہوا وہ مقامات الگ ہیں۔ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالی نے صاحب استطاعت مسلمان پر فرض کی ہے۔ 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور صحیح طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے والا یا چشم پوشی کا مظاہرہ کرنے والا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی زکوٰۃ کا ایک معنی علماء نے بیان کیا ہے پاک کرنے کا۔ فرمایا زکوٰۃ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے مال کو پاک فرما دیتا ہے، اور نہ صرف مال پاک ہوتا ہے بلکہ اللہ بندے کو گناہوں سے بھی پاک فرما دیتا ہے۔ ایک زکوٰۃ کا معنی علماء نے بیان کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا معنی بڑھنے کا ہے، زیادہ ہونے کا، اس کی افزائش ہوتی ہے، یہ بڑھتی ہے۔ گویا جو بندہ اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ مال کی زکوٰۃ نکالنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا ہم ان کے مال کو بڑھا دیتے۔ ان کی جو مثل ہے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح ایک پھول کے اندر بالیاں لگتی ہیں، ایک پھول ہوتا ہے پھر اس کے اندر 700 بالیاں لگتی ہیں۔ فرمایا اسی طرح جو ایک اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ اس کے بدلے اسے 700 عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کی جو رحمت ہے وہ مقید نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ صرف 700 ہی ملیں گے۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے یہ 700 سے بھی بڑھا دے، جس کو چاہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تیسرے پارے میں فرمایا اور اللہ بغیر حساب کے جسے چاہے رزق عطا فرما دے، وہ مالک ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ فرمایا جو ایک دے گا اس کو 700 ہم عطا فرمائیں گے۔ تو زکوٰۃ کے 2 معنی، ایک معنی پاک کرنے کا، جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور صرف مال پاک نہیں ہوتا بندہ گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور ایک زکوٰۃ کا جو معنی علماء نے بیان کیا ہے وہ بڑھنے کا ہے۔
گویا جو مال کی زکوٰۃ دیتا ہے صحیح زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو چشم پوشی کا مظاہرہ نہیں کرتا، جو موٹا موٹا حساب نہیں کرتا، بلکہ باریک حساب کر کے اللہ کی راہ میں مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، فرمایا اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اور آپ کو بڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، آج ایک فرض مسئلے کی بات ہے، بڑی توجہ آپ نے کرنی ہے، یہ مسائل تھوڑے باریک ہیں، یہ آپ کی سمجھ میں آنے چاہیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ الترغیب والترہیب کی حدیث ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں نہ کرتا اللہ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ دیکھیں اللہ نے ان دونوں چیزوں کو نہ اکٹھا رکھا ہے، اکٹھا پہلے نماز کا ذکر فرمایا پھر زکوٰۃ کا ذکر، دونوں چیزوں کو اللہ نے اکٹھا رکھا اور فرمایا جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا جتنی مرضی پڑھے اللہ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، زکوٰۃ کس پہ فرض ہوتی ہے؟ یہ مسائل ذرا باریک ہیں، بڑی توجہ سے آپ نے بیٹھنا ہے، بیٹا آپ بیٹھ جائیں نیچے، بڑی توجہ سے۔ زکوٰۃ کس پہ فرض ہوتی ہے؟ زکوٰۃ صاحب نصاب عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا اس کی قیمت اگر بندے کے پاس پڑی ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ بندہ عاقل ہو، عقل رکھتا ہو، پاگل نہ ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اس کے پاس اتنا نصاب موجود ہو، اس بندے پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ کتنے کیا جی 52.5 تولہ چاندی؟ لوگ نا سونے کا حساب کرتے ہیں چاندی کا، اللہ نے دونوں کا حکم فرمایا، سونے کا بھی، اور تو کتنے کی 52.5 تولہ چاندی ہے؟ تقریباً آج جو اس سال جو ابھی جو مارکیٹ کا ریٹ ہے 1,36,500 یہ 52.5 تولے چاندی کا ریٹ ہے۔ پتہ چلا جدے کول 52.5 تولہ چاندی یعنی 1,36,000 روپیہ بینک وچ ایکسٹرا پیا ہوئے، ضروریات زندگی نکال کر آئیے، یعنی وہ پیسے یہ نہ ہو کہتا میں راشن لینا ہے، ٹھیک ہے جی، بات کو آپ نے سمجھنا ہے، میں نے اس کا راشن لینا ہے یا میں نے یہ دوائی کے پیسے ہیں، وہ ایسے ہوں کہ جو ایکسٹرا پڑے ہیں، یعنی وہ پڑے ہیں کہ مشکل وقت میں کام آئیں گے، یا وہ بندے نے اپنی سیلری میں سے سیونگ کر کے رکھا ہے، یا گھر میں جمع کر کے رکھتے ہیں نا جی لوگ، اگر 30,000 تنخواہ ہے تو 25 خرچ کرتے ہیں 5، تو وہ 5 کر کے 1,36,500 اگر بن گیا، اب وہ پڑا ہے تو اس پہ سال گزر گیا۔ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ کہ جب مال پہ پورا سال پورا گزر جاتا ہے۔ اس کا حساب کیسے لگے گا جی؟ آج ہمارے جو بزرگ ہیں نا وہ کہتے ہیں اسو کتے، اور جو نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں جنوری فروری، تو اسلامی مہینے کنے یاد کرنے نے، آج ان کا نام ہی نہیں لیا جاتا۔ تو حضور نے فرمایا روزہ چاند دیکھ کے رکھو اور چاند دیکھ کے عید کرو، یہ اسلامی مہینے ہیں، اور زکوٰۃ بھی اسی طرح اسلامی مہینوں کے مطابق ہی فرض ہوتی ہے۔ یعنی آج 4 رمضان المبارک ہے، آپ جو پیسے سیونگ کر رہے تھے آج وہ اتنے پیسے بن گئے کہ وہ 1,36,500 روپیہ بن گیا ہے، اب وہ آپ کے بینک میں پڑا ہے، پورا سال وہ 1,36,500 پڑا رہا، اب اگلے سال 2025 کا 4 رمضان المبارک آیا تو اب آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ اب زکوٰۃ فرض ہے، یعنی وہ جو پیسے ہیں پورا سال اس پہ گزر جائے تو پھر بندے پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب زکوٰۃ کا نصاب تو آپ کو پتہ چل گیا، زکوٰۃ دینی کتنی ہے؟ زکوٰۃ دینی کتنی ہے؟ مال کا 40واں حصہ، 2.5% زکوٰۃ ہے جی،
یہ وہ مسائل ہیں کہ جو آپ لوگ نا یہ علماء سے ایک ایک کر کے لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں. یہ جب سے رمضان شروع ہوا بڑے لوگ آتے ہیں مسائل پوچھتے ہیں, لیکن یہ سارے مسائل جو ہے زکوٰۃ کے میں اکٹھے آپ کو بتا رہا ہوں. اب توجہ کریں, مال کا 40واں حصہ یعنی یہ 100 میں سے 2.5 روپے ہم نے زکوٰۃ دینی ہے. 1 لاکھ کی 2500 روپیہ زکوٰۃ جو ہے جی وہ دینی ہے. 1 لاکھ کی 2500. اسی طرح 2 لاکھ ہے, 3 لاکھ ہے, 10 ہے, 50 ہے, کروڑ ہے. اسی طرح 2500 کے حساب سے حساب لگا کے مال کا 40واں حصہ آپ نے زکوٰۃ یعنی 40 لاکھ اگر کسی بندے کے پاس سیونگ پڑا ہے 40 لاکھ, اس بندے نے 1 لاکھ روپیہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینی ہے. یار دیکھو نا 39 کی نے عطا کیتا ہے, وہ 40 بنا کیسے؟ وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. بولے نا یار کس نے دیا؟ مال کون دیتا ہے؟ تو وہ 40 کس نے دیا؟ اللہ نے. تو ہم 1 لاکھ اس کے راستے میں صحیح دیتے کیوں نہیں؟ کیوں نہیں ہم صحیح دیتے؟ بھائی وہ 40 بھی تو اللہ نے دیا ہے, تو ہمیں پھر 1 لاکھ 40واں حصہ ہے نا, تو 1 لاکھ ہمیں پھر اللہ کے راستے میں دل کھول کے دینا چاہیے. بلکہ بندے کی کوشش ہونی چاہیے میں ڈیر ہی دوں میں, لیکن یہاں پہ لوگ نا چیزیں چھپاتے پھرتے ہیں چھپاتے. اور یہاں پہ ایک مسئلہ اور یاد رکھیں, یہ 2 مسئلوں کی سمجھ آ گئی تھی. یہ ایک اور مسئلہ یہاں پہ آپ یاد رکھیں, اگر کسی کے پاس سونا پڑا تھا, اب وہ جو سونا ہے وہ آدھا تولہ ہے, ٹھیک ہے جی, وہ سونا آدھا تولہ ہے یا اس سے بھی کم ہے. اب اس کے پاس کچھ پیسے بھی پڑے ہیں سیونگ کے. اب 7.5 تولہ سونا ہر بندے کے پاس تو تھوڑا سونا ہے, تھوڑی چاندی ہے, تھوڑے پیسے ہیں. اگر ان کو ملا کر بھی یہ نصاب تک مال پہنچ جاتا ہے تو ان تینوں کو ملا کر تینوں کی زکوٰۃ دینا فرض ہے. پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میرے کول تو 7.5 تولے ہے ہی نہیں, میرے پاس تو چاندی, مطلب اگر آدھا تولہ سونا پڑا تھا یا تھوڑا 50,000 کا سونا ہے, 1 لاکھ بینک میں ویسے ہی پڑا ہے جی, تو اب وہ 1.5 لاکھ ہو گیا. اب اس کے پیچھے زکوٰۃ وہ دینی پڑے گی, وہ زکوٰۃ واجب ہے. یہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اس کے بعد شریعت کسی کو نہ پریشان نہیں کرتی, بڑی سادی سی بات ہے, بڑا سادہ سا معاملہ ہے. فرمایا جو آپ کی استعمال کی چیزیں ہیں ان پہ شریعت زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کرتی. جو استعمال کی چیزیں ہیں, مثال کے طور پہ ایک بندے نے اپنی بہن کو, اپنی بیوی کو یا اپنی بیٹی کو ہیرے کی انگوٹھی پہنا دی. اب وہ لاکھوں کی ہے, 10 لاکھ کی ہے, 15 کی ہے, 20 کی ہے, 50 کی ہے, یا اس کی کروڑوں کی مالیت ہے. اگر وہ انگوٹھی وہ خاتون وہ عورت پہن رہی ہے, استعمال کر رہی ہے, اب شریعت اس پہ زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کرتی کیونکہ وہ ضرورت کی چیز ہے. تو ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں, اگر کسی کے پاس گاڑی 1 کروڑ کی ہے, وہ چلاتا ہے, استعمال کرتا ہے, آتا جاتا ہے, شریعت اس پہ زکوٰۃ کا مطالبہ بولیے نہیں کر. کتنا سادہ سا قانون اللہ پاک کا. فرمایا جو ضرورت کی چیز ہے اس پہ زکوٰۃ, ہاں جو ضرورت سے زائد ہے, مطلب ایک گاڑی کی ضرورت ہے کسی کو, اس نے 2 رکھ لی, اب وہ جو دوسری فیشن کی رکھی ہے نا اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. ضرورت کی جو گاڑی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح انگوٹھی ضرورت کی ہے, اگرچہ وہ کروڑوں کی ہے, اس پہ زکوٰۃ کا مطالبہ شریعت نہیں کرتی. لیکن سونا واحد چیز ہے, اگر عورت پہنے یا نہ پہنے, وہ اگر پڑا ہے تو اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی, یہ واحد چیز ہے. باقی کسی ضروریات زندگی کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں, گھر ہے, بندے کا گھر کروڑوں کا ہے, بندہ رہ رہا ہے, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. گاڑی کروڑوں کی ہے, استعمال کیا, زکوٰۃ نہیں ہے. استعمال کی گھر کی چیزیں ہیں, برتن ہیں, جتنی چیزیں استعمال میں آتی ہیں ان پہ شریعت مطالبہ نہیں کرتی. لیکن اگر ایکسٹرا چیز ہے جو ضروریات زندگی, اور یہ بڑا سادہ سا معاملہ, ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز میری ضرورت کی ہے, کون سی میری ایکسٹرا ہے, ٹھیک ہے جی. ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گاڑی میری ضرورت کی ہے, یہ فیشن کی ہے, یہ گھر میں نے ضرورت کا لیا ہے, اور یہ گھر جو ہے یہ میں نے
ویسے لیا ہے، ویسے کسی نے اگر رکھ دیا، مطلب ایک گھر اگر کسی نے لیا وہ ضرورت کا رہ رہا ہے، ایک گھر اگر لے لیا، اگر اس نے نیت یہ کر لی کہ یہ جو میں نے پلاٹ لیا ہے، یہ گھر میں نے لیا ہے، میرے 2 بیٹے ہیں، یہ دونوں بڑے ہوں گے تو یہ ان کا ہے، اب شریعت اس پہ زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کرتی ہے۔ کیسا قانون اللہ پاک کا، کتنا سادہ سا، شریعت نے پریشان نہیں کیا، فرمایا نیت یہ ہو گئی کہ یہ بیٹے بڑے ہوں گے، یہ جگہ ان کی، تو شریعت زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کرتی۔ لیکن اگر اس نے پلاٹ یا گھر اس وجہ سے لیا کہ یہ تھوڑا سا مہنگا ہوگا تو میں بیچوں گا، فرمایا اب یہ مال تجارت ہے، اس پہ زکوٰۃ دینا پڑے گی، اس پہ زکوٰۃ، کیونکہ وہ کاروبار میں آ گیا نا، تو کاروبار کی جو چیزیں اس پہ زکوٰۃ، اس پہ شریعت جو ہے وہ زکوٰۃ کا مطالبہ کرتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس نیت سے لیا کہ بیٹے بڑے ہوں گے تو پھر میں جو ہے یہ استعمال کروں گا یا ان کی ضرورت آئے کہ کام آئے گا یا ان کو میں دے دوں گا، پھر اس پہ شریعت زکوٰۃ نہیں طلب کرتی ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، اگر کسی بندے کے پاس فصل ہے، زمین ہے، وہ زمین 40 ایکڑ ہے، 50 ایکڑ ہے، 100 ایکڑ زمین ہے، شریعت اس پہ وہ کاشت کرتا ہے، وہ زمین پہ کاشت کرتا ہے، فصل اگاتا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس پہ عشر دینا پڑے گا، اس پہ۔ اب آپ نے عشر کا نام سنا تو حیران ہو گئے، وہ علیحدہ معاملہ ہے کہ ہم لوگ عشر کے مسائل بھی صحیح نہیں سیکھتے۔ عشر، آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں، عشر ہر فصل پہ ہوتا ہے، عشر ہر فصل پہ۔ یہ کیوں لوگوں کی فصلیں تباہ ہوتی ہیں؟ یہ فصل میں آگ لگ گئی، بارش آئی، سیلاب آیا، ساری فصل ہی تباہ ہو گئی، یہ فصل کو کیڑا لگ گیا، کیوں؟ کیونکہ ہم اس میں سے غربا کا حق جو ہے وہ نہیں نکالتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جس بندے کا مال تم سنو نا کہ تباہ ہو گیا تو سمجھ جاؤ کہ یہ بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا، حدیث ہے، مال دنیا کے کسی کونے میں غرق ہوا، فرمایا اس بندے کا مال غرق ہوتا ہے جو بندہ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ زکوٰۃ تو مال کو محفوظ کرتی ہے، زکوٰۃ تو مال کو پاک کرتی ہے، محفوظ کرتی ہے۔ زکوٰۃ جو بندہ صحیح ادا کر دے، اللہ اس کے مال کی پورا سال حفاظت فرماتا ہے۔ تو ہر فصل پہ عشر آتا ہے، ہر فصل پہ عشر آتا ہے۔ آپ کو عشر کے مسائل بھی سیکھنے چاہیے۔ بہرحال میرا موضوع آج زکوٰۃ کا ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی بندے نے بیٹی کا جہیز بنایا، جی یہ مسئلہ یاد، بیٹی کا جہیز بنایا، اب اگر اس میں چیزیں ہیں، بیڈ ہے، شیشہ ہے، مختلف اگر ضروریات زندگی کی چیزیں، اس پہ شریعت زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کرتی ہے۔ لیکن اگر جہیز کی نیت سے کسی بندے نے رقم جمع کی ہے، رقم جمع کی ہے، یا اس نے سونا خرید کے رکھ دیا، اب وہ اگر نصاب کو پہنچے گا تو پھر اسے اس پہ زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اگر بیٹی کے جہیز کے لیے چیزیں جمع کی ہیں تو پھر زکوٰۃ کا مطالبہ شریعت بولو نہیں کرتی۔ میں پہلے کہہ چکا، آج آپ کو بڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ بھی کہہ رہے ہوں کہ جی مولوی صاحب کیڑے مسئلے لے کے بیٹھ گئے۔ بھئی یہ ضروریات زندگی کے مسئلے اور یہ فرض مسئلہ ہے۔ جو زکوٰۃ بندہ جو انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو بندہ صحیح طور پہ زکوٰۃ ادا نہ کرے یا چشم پوشی کا مظاہرہ کرے، چھپائے، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اور حدیث آپ نے پہلے سنی پھر سنے، حضور نے الترغیب والترہیب کی حدیث ہے، فرمایا جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا یا چشم پوشی کرے، چھپائے یا تھوڑی دے، فرمایا اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں قابل قبول ہوتی، ساری زندگی پڑھتا رہے۔ جب مال اللہ نے دیا تو اللہ کے مال سے وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہی نہیں۔ تو آج ہمیں اپنی بڑی تربیت کی ضرورت، اور اگر ہم لوگ اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ ہر بندہ ادا کرے، ہر بندہ، تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی غریب بندہ بچے گا۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی غریب بندہ بچے گا۔ باقی وہ جن کا کام ہی یہ ہے اور جو سارا دن کام ہی مانگنے کا کرتے ہیں، جن کا کاروبار ہے، ان کی بات اس میں نہیں ہے۔
جو سفید پوش بندے ہیں، پاکستان میں کوئی غریب بندہ قبلہ نہیں بچتا، ہر بندہ اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ ادا کرے۔ اور پھر ایک اور مسئلہ یاد رکھیے، مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مال تجارت پر زکوٰۃ، مال تجارت کیا ہے جی؟ آپ کی دکان ہے، دکان جی، یہ ہر بندہ سنے، آپ کی دکان ہے، دکان کے اندر جو سامان ہے، سامان وہ کپڑے ہیں، وہ دیگر جوتے ہیں، وہ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے دنیا کی، وہ کریانے کا بھی سامان ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی سامان ہے۔ اب اس سامان پہ سال گزر گیا، ٹھیک ہے جی، اس سامان پہ سال گزر گیا، مطلب آج دکان شروع کی تو بندے نے 2 لاکھ کا مال ڈالا، 2 لاکھ کا مال آج ڈالا، پھر وہ بندہ سیل کرتا رہا، اس کو جو پروفٹ آتا رہا وہ گھر چلاتا رہا، باقی جو بچتا تھا وہ پھر دکان میں ڈالتا رہتا۔ اب آج 4 رمضان کو میں نے دکان شروع کی ہے، اگلے سال 2025 کے 4 رمضان کو میں دیکھوں گا کہ میری دکان میں مال کتنا ہے، اس میں کاؤنٹر ریک وہ نہیں آئیں گے، صرف مال تجارت جو چیزیں بیچنے کے لیے رکھی ہیں، میں دیکھوں گا جی یہ کتنے کی چیزیں ہیں، تو بڑا سادہ سا معاملہ ہے۔ اگر میری دکان ہے تو مجھے پتا ہے کہ یہ چیزیں کتنے کی پڑی ہیں میرے پاس۔ اگر آپ کی کپڑے کی دکان ہے تو اس بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنے لاکھ کا کپڑا اس وقت دکان میں موجود ہے، یہ اس وقت کی بات ہوگی۔ اگر کسی کا کریانے کی دکان ہے جی، یہ آپ سن رہے ہیں نا مسئلہ، یہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہی نہیں ہیں، کریانے کی دکان ہے، اس نے شروع کی، سال ہو گیا، اب سال کے بعد آج 4 رمضان 2025 آ گیا، آج وہ دیکھے گا جی پوری دکان میں کتنے لاکھ کا مال ہے، پوری دکان میں کتنے لاکھ کا میرے پاس مال موجود ہے۔ اگر وہ مال 1,36,500 روپے سے اب ہے، پھر اس بندے پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ آیا جی؟ 1,36,500 سے مال اب ہے، چھوٹا دکاندار بھی ہے، تو پھر سال گزرنے پہ زکوٰۃ بولے، سارے بولو۔ اگر آپ کا روزہ ٹوٹا تو میں ذمہ دار ہوں، میرا اتنا زور لگا کے نہیں ٹوٹ رہا، آپ کا بھی نہیں انشاءاللہ ٹوٹے گا، روزہ پکا ہی ہوگا۔ بولے یہ فرض مسئلہ ہے۔ اگر کسی کے پاس دکان میں 1.5 لاکھ 36,500 کا مال موجود ہے، 1.5 لاکھ ہے یا اس سے اوپر 2 لاکھ ہے، تو اس بندے پہ زکوٰۃ، اس نے زکوٰۃ دینی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور زکوٰۃ دینی کتنی ہے؟ 1 لاکھ کے پیچھے 2500 روپیہ۔ لو شریعت مطالبہ دیکھیں جی، شریعت کا مطالبہ سادہ سا، 100 ہے، اس کے پیچھے 2.5 روپے، 1 لاکھ ہے تو 2500، اور اگر 1.5 لاکھ ہے تو پھر وہ 2500 کا جو ہے وہ نصف کر لے۔ اگر 2 لاکھ کا مال ہے تو 5,000 روپیہ زکوٰۃ دینی ہے جی۔ اگر 40 لاکھ کا مال ہے، بڑا تاجر ہے، بڑا دکاندار ہے، 40 لاکھ کا مال دکان میں موجود ہے، ٹھیک ہے جی، اس نے 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ دینی ہے۔ یار دیکھو 40 لاکھ دیا کس نے ہے؟ 40 لاکھ کس نے دیا؟ مال کون دیتا ہے؟ پیسے کون دیتا ہے؟ بولو کون دیتا ہے؟ تو وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ تو ہم اگر اس میں سے 1 لاکھ اللہ کے راستے میں دیں گے، پھر یہ بھی نہیں کہ مال کم ہوگا۔ حضور نے فرمایا یہ زکوٰۃ کا ایک معنی افزائش کا ہے، یہ بڑھتی ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا تم زکوٰۃ کا 1 دو، اللہ اس کے بدلے تمہیں 700 عطا فرمائے گا، مال پھر بھی کم نہیں ہوتا۔ اور حدیث سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اس نے اپنے مال کو محفوظ قلعوں میں بند کر دیا۔ فرمایا بڑا محفوظ قلعہ ہو، بڑا قلعہ، فرمایا اس میں کوئی چیز اس طرح محفوظ ہوتی ہے، باہر سیکیورٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو بندہ اپنے مال کی ہر سال زکوٰۃ دے دیتا ہے، پورے سال کے لیے اس نے اپنے مال کو اس قلعے میں محفوظ کر لیا ہے، اس کے مال کو نقصان ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، تو یہ اس قرآن والی زبان سے نکلا کہ اس کا مال ہلاک ہو سکتا نہیں ہے۔ لیکن وہ بندہ چشم پوشی کا مظاہرہ نہ کرے، وہ بندہ چھپائے نہ، مال اللہ نے دیا ہے تو اس کی صحیح وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ جی مسائل تھے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ یہ مسائل آپ کو سمجھ آ گئے ہیں جی؟ ابھی بڑا ٹائم ہے، یہ مسائل آپ کو سمجھ آ گئے ہیں؟ اگر ایک بندے کی دکان میں 1.5 لاکھ کا بھی مال ہے، مال تجارت،
تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر ایک بندے کے پاس شیونگ گھر میں پڑی ہے، دکاندار نہیں ہے، مطلب جاب کرتا ہے، سیلری لیتا ہے، اس نے سیونگ سیلری میں سے کی، میں پہلے بھی بتا چکا، پھر آپ لوگ آئے ہیں، آپ لوگوں کے لیے جو بعد میں آیا ان کے لیے، اس کے پاس 1,36,500 روپیہ سیونگ پڑی ہے، 1.5 لاکھ کہہ لو، ٹھیک ہے جی، ویسے چاندی کے حساب سے 1,36,500 بنتی ہے، یا 1,30,000 بھی پڑی ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے نا جی، زیادہ دینا چاہیے، زیادہ کا حساب لگانا چاہیے، زیادہ کا، تو وہ پڑا ہے، آج اس کے پاس اتنی سیونگ جمع ہو گئی ہے، سال گزر گیا تو اگلے سال زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یار 2 لاکھ بندے کے پاس سیونگ ہے، دینا کی ہے 5,000 روپیہ، اللہ کے راستے میں کیا دینا ہے، اور پھر کٹنا پھر کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا 1 کے بدلے 700، تو 5,000 کے بدلے کتنا جی، 5,000 کے بدلے کتنا ملے گا؟ تو زکوٰۃ مال کو محفوظ بھی کرتی ہے، مال بڑھاتی بھی ہے، اور زکوٰۃ جو ادا کرتا ہے، حضور نے فرمایا زکوٰۃ مال کو بھی پاک کرتی ہے، اور زکوٰۃ دینے والے کے سارے گناہوں کو بھی پاک کر دیتی ہے۔ کیسا سادہ سا یہ قانون، یہ مسائل تھے جی۔ اب آئیں تھوڑا سا جو بندے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یا چشم پوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا اپنے مال کو چھپاتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری اور بولو، بخاری اور ان کتابوں کے نام لینے سے بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، بخاری اور مسلم۔ قرآن کریم کے بعد جس کتاب کی سب سے زیادہ شان ہے وہ بخاری شریف ہے، بخاری کے بعد جس کتاب کی سب سے زیادہ شان ہے وہ مسلم شریف ہے، تو لے ان کا نام لینے سے بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ کس میں موجود ہے؟ بخاری اور مسلم میں۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ جو لوگ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، گن گن کے رکھتے ہیں، 500 والے علیحدہ، 1000 والے علیحدہ، 5000 والے علیحدہ، گن گن کے رکھتے ہیں، فرمایا یہ جو بندہ مرے گا، اس بندے کے مرنے کے بعد یہ مال جو اس نے جمع کیا لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اللہ کے راستے میں نہیں دیتا تھا، فرمایا اس کا یہ مال گنجا موٹا سانپ بن کے اس کے گلے میں لٹک جائے گا۔ اور پھر ہمارے معاشرے کا نا عجیب ہی المیہ ہے، عجیب ہی کچھ چیزیں مثال سے سمجھائی جاتی ہیں، حضور نے بڑی چیزیں مثال سے سمجھائی، کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو جی مولوی ان سانپ کو ڈرانے لگے تھے، مولوی سانپ سے ڈراتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بخاری اور مسلم میں میرے نبی کا فرمان ہے، وہ جو کہے دن ہے تو دن ہو جائے، وہ جو کہے رات ہے تو رات ہو جائے، وہ جو کہے قبلہ ادھر نہیں ادھر تو قبلہ سیقول السفہاء من الناس ما، مسجد قبلہ دان موجود ہے کہ نہیں؟ حضور کو نماز کے اندر خیال آیا، نماز میں اللہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ حبیب یہ والی پڑھ لے، اب جو اگلی آئے گی وہ اس طرف منہ کر کے پڑھیے گا، اللہ نے فرمایا نہ حبیب آپ کے دل میں خیال آیا، یار کہا بھی نہیں ہے، کہا صرف خیال آیا ہے، اسی نماز کی 2 رکعتیں ادھر ہوئی ہیں، 2 رکعتیں اس قبلے کی طرف ادا ہو۔ تو یہ میرے اس نبی کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا جو مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، گنجا سانپ گلے میں لٹک جائے گا، پھر بندہ کہے گا پیچھے ہٹ، پیچھے ہو، بندہ روئے گا، چلائے گا، وہ مال کہے گا انا مالو کا، انا کنزو کا، اور بھائی میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو گن گن کے رکھتا تھا۔ تو عزیزو ڈرو اس وقت سے کہ جب اللہ فرمائے کہ جاؤ اب قبول ہی نہیں ہے، جب نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ اب تو گن گن کے رکھ، اب تیرا مال قابل قبول ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو قبر میں جانے تک گن گن کے رکھ، تے پھر جنہ واسطے تو پاپ کمائے کتنے نہیں تیرے کر دے قبلہ۔ وہ فاتحہ بھی جو ہے نا وہ ختم بھی صحیح نہیں دلاتے، وہ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہوں دیکھ بڑی مہنگی پک دیے، ایسے کرتے ہیں کار ہی تھوڑے جے چول پکا کے نا تے کم کر، وہ تو ختم بھی صحیح نہیں دلاتے جی۔ جس اولاد کے لیے بندہ دھوکے، فراڈ، حرام مال اکٹھا کرتا ہے اور دھوکے کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، اور قبلہ اگر اس اولاد کو قل ہو اللہ بھی صحیح نہ سکھائی، قل ہو اللہ بھی پڑھنی نہ آئی، تو اگر اس کے لیے کروڑوں روپیہ بندہ حرام کا جمع کر کے چلا جائے، اگر قل ہو اللہ نہ سکھا کے جائے، ایسے بندے کو بھی ماہ رمضان کی برکت سے ایک دفعہ سوچنا چاہیے۔ اپنی اولاد کو اگر سورۃ فاتحہ بندہ یاد نہ کروا سکے، اگر کلمے 6 صحیح نہ آ سکے، اگر نماز پڑھنی نہ آ سکے، اور بندہ جو ہے وہ کروڑوں روپیہ حرام کا اکٹھا کر کے دے جائے، تو پھر اس بندے کو یار اس میں جو حلال کا بھی ہے،
ضروری نہیں کہ ہر بندہ حرام ہی کرے، اگر وہ حلال بھی کرتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بے حساب عطا فرمائے۔ اگر حلال کا بھی ہے بندہ دے گیا جمع کر کے، لیکن قل ہو اللہ اگر بیٹے کو نہ آتی ہوئی، بیٹے کو قرآن نہ پڑھنا آتا ہوا، بیٹی کو اگر نماز کا طریقہ نہ آتا ہوا، اگر دعا کا طریقہ نہ آتا ہوا، تو قبلہ تم چلے گا تو پیچھے سے کون دعا کرے گا؟ یہ لمحہ فکری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوچنا چاہیے، اس لیے دین والی سائڈ پہ بھی آئیں جی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لٹک جائے گا، وہ مال ہوگا، مال وہ سانپ کی شکل میں بن کر لٹکے گا۔ پھر بندہ جب پہلی رات قبر میں جائے گا نا جی، پہلی رات سے لے کر قیامت آنے تک ہر روز وہ سانپ لٹکے گا اور بندے کو ڈسے گا، ہر روز۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے یہ لفظ ہیں، حضور نے فرمایا بندہ پریشان ہو جائے گا، پریشان، بندہ کہے گا کہ آہ یہ میں نے کیا کر دیا، کاش کہ میں 40 لاکھ کے پیچھے 1 لاکھ اللہ کے راستے میں دے دیتا، کاش میں دے دیتا تو آج میرا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو مال چھپا کے رکھتے ہیں۔ آپ دوستو ذرا سننا، زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ قرآن کریم نے 8 لوگوں کا ذکر فرمایا، کچھ لوگ ان میں سے اب موجودہ حالات، موجودہ زمانے کے دور کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ ایک فقیر ہے، انما الصدقات للفقراء، ایک فقیر ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس بندے کے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیسے موجود نہ ہو، یعنی بندہ بیمار ہے، دوائی لینی ہے تو دوائی کے پیسے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، مسکین آدمی ہے، غریب آدمی ہے، فقیر ہے، اس کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ سیلری اتنی نہیں ہے کہ اس کا گزر بسر آرام سے، مطلب ایک بندے کی 10,000 تنخواہ ہے، تو آج 10,000 میں گزارا تو نہیں ہوتا، تو وہ شریف فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ توجہ میری طرف رکھے جی، لوگ آتے رہیں گے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، یہ فرض مسئلہ ہے، بڑے دھیان سے سن کے جائیں۔ دوسرا فرمایا مسکین، مسکین کون ہے؟ شرعی مسکین وہ ہوتا ہے جس بندے نے صبح کا کھانا کھایا، اس کو یہ نہیں پتا کہ شام کا کدھر سے کھانا ہے، یعنی پیسے بھی نہیں ہے، روٹی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کپڑے بھی نہیں ہے، وہ شرعی مسکین ہے جی، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ للفقراء والعاملین، عاملین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اس وقت میں نا آج تو بیت المال کا سسٹم ہے، بن گئے ہیں، اس وقت میں لوگوں کی ڈیوٹیاں لگتی تھی، وہ لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کرتے تھے، پھر ان کا حساب کر کے لوگوں میں غربا میں تقسیم، تو بڑا لمبا پروسیس یہ ہوتا تھا، تو پھر اس زکوٰۃ میں سے ان لوگوں کو تنخواہیں وہ دی جاتی تھی، تو ان کو اللہ نے فرمایا کہ ان کو بھی زکوٰۃ دینا۔ والعاملین علیہا، آگے والمؤلفۃ قلوبہم، یہ آج کے دور میں جو ہے نا یہ نہیں ہے، آگے وفی الرقاب، اور یہ رقاب جو غلام آزاد کروانا یہ بھی آج کے دور میں نہیں ہے۔ والغارمین، غارم کسے کہتے ہیں؟ مقروض کو۔ غارم کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک بندہ ہے، اس کے پاس اس نے قرضہ لیا، اب اور اس بندے کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ قرضہ دے سکے، ٹھیک ہے جی، وہ قرضہ اپنا ادا کر سکے، بندہ غریب ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ یہ قرضے کے بوجھ سے وہ فارغ ہو جائے، ٹھیک ہے جی، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور وفی سبیل اللہ وابن السبیل، 2 چیزیں رہ گئی، ایک فی سبیل اللہ اور وابن السبیل، ان میں ایک وہ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یعنی جہاد پہ بندہ جانا چاہتا ہے لیکن تلوار لینے کے پیسے نہیں ہیں، گھوڑے کے پیسے یا رستے کا خرچہ نہیں، تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے، فرمایا اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور ایک وفی سبیل اللہ، یہ وابن السبیل میں تھا، وفی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، ان میں مدارس کے طلباء ہیں، یہ بڑی توجہ آپ نے رکھنی ہے جی، ان میں مدارس کے، اور یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، مدارس اسلام کے، ایک بندہ، ایک بچہ محلے کا درس نظامی پڑھ جائے وہ پھر پورا ضلع سنبھال لیتا ہے، وہ پورا بولے وہ پورا ضلع سنبھال، ایک بچہ درس نظامی پڑھ کے عالم بن جائے تو وہ پورا ضلع، یہ سائنس پڑھنا سوکھا کام ہے، انگلش پڑھنا آسان ہے، اور وہ پڑھ کے بھی بندہ صرف اپنے جو گئی رہتا ہے، لیکن جو درس نظامی کر کے عالم بن جاتا ہے وہ بچہ پورا ضلع سنبھال لیتا ہے۔ اس لیے یہ وفی سبیل اللہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیتے ہیں، تو قرآن کریم نے کہا کہ ان کو، اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں جو زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں وہ مدارس کے طلباء ہیں،
وہ مدارس کے طلباء ہیں، اس لیے اپنی زکوٰۃ اہل سنت و جماعت کے مدارس میں جا کے دیں، اور یار ضروری نہیں کہ زکوٰۃ ہی دیں۔ ادھر دیکھیں، ایک بات سنیں، مدارس کے جو طلباء ہوتے ہیں نا وہ ہوتے غریب ہیں، امیران بچے درس نظامی وہ بہت کم ہوتے ہیں، زیادہ تر غریبوں کے بچے ہوتے ہیں۔ آپ جائیں، جا کے ایک بچہ لے لیں، انہیں کہیں جی اس بچے کا جتنا سال کا خرچہ ہے وہ میرے ذمے، اگر اللہ نے دیا ہے وہ زکوٰۃ تو ایک علیحدہ پروسیس ہے نا جی، وہ بھی مدارس کو دیں، اس بچے کی ذمہ داری میری ہے، اس کی کتابوں کا خرچہ، میڈیکل کا خرچہ، لباس کا خرچہ جتنا آئے گا، یہ دور سے پڑھنے آیا وہ سارا میں کروں گا، وہ سارا میں کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ علماء نہیں ہوں گے، علماء نہیں ہوں گے، حفاظ نہیں ہوں گے، لیکن وہ علماء کے ساتھ جنت میں جس جگہ پہ علماء ہوں گے وہ بھی موجود ہوں گے۔ تو باقی لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کون ہے جی، ان کو یہ مقام کیوں ملا؟ تو آواز آئے گی، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، آواز آئے گی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک عالم دین جب بچہ پڑھ رہا تھا تو یہ خود تو نہ پڑھ سکے، لیکن اس بندے کا پورا خرچہ انہوں نے اٹھا لیا، پوری کفالت انہوں نے کی، پوری ذمہ داری انہوں نے اٹھائی مدارس کے طلباء کی۔ تو صاحبوں، بڑھ چڑھ کے مدارس کے طلباء سے تعاون کیا کرو، علماء سے تعاون کیا کرو۔ یہ علماء یہ دین کے قلعے ہیں، یہ علماء دین کی مضبوط دیواریں ہیں، یہ علماء امت کے سہارے ہیں۔ حضور نے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ علماء، جو بندہ علماء کی قدر کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے، وہ سمجھے میں نبیوں کے وارثوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ اور قبلہ اس چیز کی بڑی ضرورت ہے، آج معاشرے میں بڑی ضرورت ہے۔ اور میں یہ بات یہاں پہ کر ہی دوں، ایک دوست تھا، وہ کہتا تھا جی یہ مولوی، ایک سوٹ تھا، یہ مولوی کو دے دو، وہ ماڑے ہوتے ہیں، وہ ماڑے ہوتے ہیں۔ تو بڑے مستند عالم دین تھے، انہوں نے کہا بیٹھے بات سن، جو بغیرت لوگ ہوتے ہیں نا ان کا مولوی ماڑا ہوتا ہے، جو بغیرت ہوتے ہیں ان کا، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، وہ ماڑا ہوتا ہے۔ جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو اپنے سے زیادہ اپنے علماء کا خیال رکھتے ہیں، وہ زیادہ مدارس کا، اور سنیوں کے نا سارے پیسے یہ مزاروں پہ ہی جانے ہیں، مزار بنا بھی ہے تو توڑ کے اس کو بنا دو، چادر چڑھا دو۔ تو جو بد مذہب لوگ ہیں، یہ آپ کے سامنے باہر آپ دیکھیں، بد مذہبوں نے کتنی جلدی مسجد کو تعمیر کیا، ان کے سارے جو پیسے ہیں وہ اداروں میں جاتے ہیں، مدارس میں جاتے ہیں۔ آپ بھی اس بات پہ نہ توجہ کریں، بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو زکوٰۃ ہے، ہمارے صدقات ہیں، ہمارے فطرانے ہیں، ہمارے عطیات ہیں، آپ ان کو مدارس اہل سنت میں جا کے جمع کروائیں، آپ وہاں پہ پڑھنے والے غریب طلباء کا خیال رکھیں۔ عزیزو، ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ فرمائے کہ جا اب تیرے مال کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب تیرے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ اب ضرورت نہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اب تو قبر تک گنتا ہی رہ۔ اور ہمارے مرشد کریم نا، ان کا یہ مجھے سبق ہے، یہ سبق یاد کر کے جانا۔ آپ نے فرمایا بیٹا اگر دروازے پہ کو مانگنے کے لیے سائل آ گیا نا، جتنی توفیق کوئی جھڑکنا نہیں ہے، اسے دے کے نا اندر جا کے مصلی بچھا کے نا رونا۔ میں نے کہا قبلہ روم کیوں؟ یہ ان کا سبق ہے۔ آپ نے فرمایا اس لیے رونا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا ہے۔ اگر اللہ لینے والا بنا دے تو یار تسی کی اللہ دا بگاڑ سکتے ہو؟ ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں جی؟ اگر ہمیں بھی اللہ لینے والا فقیر بنا دیتا، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے۔ اور پھر ہمارے لوگ نا آٹے دا تھیلا دینا ہوئے تو وہ کہتے ہیں جی پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ بندہ صحیح حقدار ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یار تو پہلے یہ دیکھ کیا تو اس کا حقدار تھا جو کچھ اللہ نے تجھے عطا فرمایا؟ کیا تو اس کا حقدار تھا جو اللہ نے تجھے جو عطا فرمایا ہے؟ تو اس کا حقدار تھا؟ اگر تو اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، دیکھنا چاہیے، لیکن اس میں اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ہمارے معاشرے کا یہ المیہ، یہ آپ لوگ آج بیٹھے ہیں، لوگ رمضان المبارک میں راشن دیتے ہیں، ساتھ 2 تصویریں لیتے ہیں۔ یار غریب کو راشن دو لیکن اس کی عزت نفس کا بھی خیال
رکھو۔ راشن اس طرح دینا چاہیے کہ رات کے اندھیرے میں راشن بھی پہنچ جائے اور پتہ بھی نہ چلے کہ راشن لے کے کون آیا ہے، اس طرح۔ اور آخری بات، اس پہ بھی عمل کیجیے گا، اور راشن ونڈن والیوں لوگوں، عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجیے، عیدوں بعد بھی بھوک۔ رمضان المبارک میں بڑے لوگ راشن بھی دیتے ہیں، غربا کا خیال بھی رکھتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن عید کے بعد پھر سفید پوش لوگوں کو پوچھتا کوئی بھی، یار وہ جو دیہڑی دار ہے اس نے 10 ادھر سے لیے، 10 ادھر سے، 20 ادھر سے، اس نے تو اپنا کام چلا لیا، لیکن جو سفید پوش لوگ ہیں وہ ہمارے رشتہ داروں میں سے ہیں، ہمارے عزیزوں میں سے ہیں، ہمارے محلے داروں میں سے ہیں، جو سفید پوش ہیں، جو سوال نہیں کرتے ہیں، ان کا خیال کس نے رکھنا ہے؟ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اپنے دیے میں سے، آپ کی ایک ڈیوٹی یہ ہے، آپ نے اب بولنا ہے، نہیں بولنا ہے، ایک ڈیوٹی یہ ہے، اللہ نے اگر دیا ہے، آپ کے پاس اتنا ہے، مدارس اہل سنت میں جائیں، وہ شاہپور جامعہ نعمانیہ رضویہ سیالکوٹ کا مشہور مدرسہ، جس کے جو علماء ہیں، جو حفاظ کرام ہیں، اور الحمدللہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ جامعہ نعمانیہ کا فیضان ہے، یہ قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر قاری ظہیر عباس نقشبندی صاحب، آپ کے محلے کی جان، اس مسجد کے روح رواں، یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ قبلہ بھی جامعہ نعمانیہ کا فیض ہے، اور الحمدللہ آج ایک بڑا آسن ادارہ وہ آپ کے یہ رشید ٹاؤن نواں پنڈ میں وہ چلا رہے ہیں، آپ وہاں پہ آئے، اپنے بچوں کو وہاں پہ داخل کروائیں، اس مدرسے کے ساتھ تعاون کریں۔ ایک تعاون بچے داخل کروانے کی صورت میں وہ آپ کے اپنے لیے ہے، ایک وہاں پہ بچوں کی سہولیات کے لیے آپ تعاون کریں۔ دیکھیں یار، گرمی کا موسم ہے، اے سی نہیں ہے، قاری صاحب اللہ نے مجھے دیا ہے، میں اے سی لگوا کے دوں گا، میں کلین ڈلوا کے دیتا ہوں، آپ تعاون کریں۔ جب سہولت ملے گی، تعاون ہوگا، سہولتیں آئیں گی، جب سہولتیں آئیں گی تو لوگ اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کروائیں گے، بچے مائل ہوں گے۔ تو اگر آپ نے علماء کی قدر نہ کی، انہوں نے کہا نا مولوی نو ملتا کیے 10,000 15,000، آج کتنی آپ امام کو تنخواہ دیتے ہیں؟ الحمدللہ یہ تو آپ پہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ قبلہ فری یہاں پہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ دوسری جو مساجد ہے کتنے لوگ دیتے ہیں، اس لیے ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک میسج یہ بھی ہے کہ مسجد کے امام کے پاس جائیں، آپ کے محلے کا مسجد ہے، امام کے پاس جائیں، خطیب کاپ صاحب کے پاس جائیں، کہیں پہ بھی جا کے، وہ قاری صاحب ہے، ان کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی ہے، لوگ اتنی نہیں دیتے، اور آپ جائیں، جا کے بڑے راز سے آپ ان کی خدمت کریں، اللہ آپ کو اس خدمت کا صلہ ایسا دے گا کہ جنت میں ان کے ساتھ آپ کو مقام عطا فرما دے گا۔ تو یہ اپنی ڈیوٹیاں سمجھیں، آپ مدارس میں جائیں، بچوں کا خیال رکھیں۔ دوسرا، اگر کوئی غریب رشتہ دار ہے، محلے دار غریب ہے، کوئی ماڑا بندہ ہے، اسے کہیں یار اللہ نے مجھے دیا ہے، میں مہینے کا اتنا راشن تجھے دے دیا کروں گا۔ کوئی بیوہ عورت ہے، اگر کوئی بھائی غریب ہے، خدا را یہ خیال رکھیں، اگر کسی بندے کا بھائی غریب ہے نا جی، تو مسجد میں کھڑا ہو کے کہتا ہے جی کلین پہنا تھے 50,000 میری طرفوں، تو اگر گھر کی چھت کے اوپر بھائی رہتا ہے تو اس کے پاس افطاری کرنے کا بھی صحیح سامان نہیں تھے، پھر وہ مسجد جتنا بھی کسی کام کا نہیں دے جی، پہلے اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ مساجد کا خیال رکھیں، مدارس کا خیال رکھیں، علماء کا خیال رکھیں، طلباء کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کا، کیونکہ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، اور زکوٰۃ کے جتنے مسائل آپ نے سنے ہیں انہیں یاد کریں، اپنے اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی، نہیں کرنی جی کی پروگرام ہے تھوڑا جی، بولے نا پھر سارے بولو ایک دفعہ، اگر روزہ ٹوٹا میں ذمہ دار ہوں، بولو اپنے اپنے مال کی ہم نے صحیح زکوٰۃ ادا، سارے بولو یار، سارے صحیح زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کا ایک دیتا ہے، اللہ 700 اس کو عطا فرماتا ہے، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا وہ مقید نہیں ہے، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرما سکتا ہے۔ دعا ہے کہ مدحت خیر الانام میں گزرے، ہو سکے تو یہ زندگی پڑھتے درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔